بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کائنات کا خالق، رازق اور مالک ہے۔ وہ رب جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو اس ہستی پر جن کے صدقے یہ زمین و آسمان قائم ہے، جن کے وسیلے سے ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہوئی۔ وہ سید الانبیاء رحمت للعالمین، شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کا خزانہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کے سب سے بڑے محسن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے کی ہر ساتھ، ہر دن اور ہر رات اپنے اندر خاص برکتیں لیے ہوئے ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الاول میں کیے گئے اذکار اور تسبیحات اور وظائف باقی مہینوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ تو پیارے مسلمان بہن بھائیوں، کیونکہ اس مہینے کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر رحمت کھینچتا ہے، آپ پر درود و سلام بھیجنا دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اور آپ کی محبت ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ آج ہم 2 ربیع الاول کے دن کا ایک خاص وظیفہ پیش کر رہے ہیں، جو بعد فجر آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کا وقت ویسے بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب اللہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ تو مسلمان بہن بھائیوں، صبح کے وقت رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اگر ان برکت والے لمحات کو ہم ربیع الاول کی برکتوں کے ساتھ ملا لیں تو انشاءاللہ ایسا نورانی، ایسا خوبصورت اثر پیدا ہوگا جو زندگی کی پریشانیوں کو، زندگی کی مشکلوں کو، زندگی کی تکلیفات کو دور کر دے گا، دل کی بے چینی کو سکون میں بدل دے گا اور رزق اور رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ پیارے سننے والوں، ہر انسان کی زندگی میں مشکلات ہوتی ہیں، دکھ ہوتے ہیں، حاجات ہوتی ہیں۔ کوئی قرض میں ڈوبا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی دشمنوں کے شر سے خوفزدہ ہے۔ لیکن پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یاد رکھیں، قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ ان سب کا حل اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لہٰذا آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتائیں گے وہ نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے گا، راحت دے گا، تسلی دے گا، بلکہ آپ کی مشکلات کا حل بھی بنے گا۔ یہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی رضا کے ساتھ کیجیے گا، تو یقین کریے آپ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹو گے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی رزق کی تنگی، کبھی بیماری، کبھی دشمن کا خوف، کبھی دل کی بے سکونی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک نے کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کی جو بھی مشکلات ہیں، وہ ان کی دعائیں سنتا ہے اور ان کے مسائل حل کرتا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، برکتوں اور رحمتوں کا موسم ہے، وہ مہینہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی نور سے بھری ہوئی ہے۔ اور جب ہم اس مہینے میں اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس کی نسبت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہی دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کیے گئے اذکار اور عبادات کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ خاص طور پر فجر کے بعد کے لمحات اللہ کی قربت حاصل کرنے کے سب سے بہترین وقت ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں آج کا وظیفہ جو ہے وہ آپ آج ہی نہیں کرنا بلکہ پورے 3 دن یا 7 دن کرنا ہے، اور نماز فجر کے بعد کرنا ہے، اور شروع 2 ربیع الاول سے کرنا ہے۔ ویسے تو ڈیلی بیس پر وظیفے میں لگاتی رہتی ہوں اور آپ کو وہ ملتے بھی رہتے ہیں، لیکن جس دن کا عمل لگایا جائے، جیسے لگایا جائے ویسے ہی کیا جائے تو وہی اثر رکھتا ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ کی زندگی کی وہ مرادیں بھی پوری ہوں گی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں دعا قبول ہونا یا دعا کا قبول نہ ہونا، یہ سوچنا کہ عمل کیا فائدہ نہیں ہوا، اکثر ہمارا یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل ہم عمل کو مکمل طریقے سے نہیں کرتے، کبھی کوئی غلطی، اور اگر کر بھی لیتے ہیں، کوئی غلطی نہیں بھی کرتے تو یاد رکھیں وہ عمل، وہ دعا رائگاں نہیں جاتی بلکہ اللہ کے حضور محفوظ کر لی جاتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، اور اسے ہی پتہ ہے کہ اپنے بندے کو کیا عطا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس لیے دل چھوڑ دینا یا نا امید ہو جانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں میں سے ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کو نا امیدی سخت ناپسند ہے۔ اس لیے رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی بھی کام کو کرنا، بس کسی کام میں تاخیر یا نہ ہونا اللہ ہی کی مصلحت ہوتی ہے۔ یقین کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگیں، پورے دل سے مانگیں، عاجزی انکساری سے مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر کے مانگیں، کیونکہ بعض اوقات ہم ایسے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں جو اللہ ہم سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور جن پر اللہ ہم سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وظیفے کے آغاز میں کوشش کیا کریں کہ 2 رکعت نماز نفل توبہ کے ادا کر لیا کریں، اور اللہ سے اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگا کریں اور توبہ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے انکساری سے اپنے حق کے لیے دعا مانگا کریں، کیونکہ میرا اللہ مجھ پر اب رحم و کرم فرما دے، اپنا اور مزید گناہوں سے بچا لے۔ دیکھیے گا آپ کی دعا بارگاہ الہی میں کیسے قبول و منظور ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب، آج کے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ نماز فجر لازمی ادا کریں، اور اسی جائے نماز پر بیٹھے ہوئے 11 بار یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ کو یہ آیت مبارکہ جو میں بتانے جا رہی ہوں یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ چھوٹی سی آیت ہے، یہ کلمہ قرآن پاک کی عظیم دعاؤں میں سے ہے۔ چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے ان کلمات کو پڑھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا۔ اسی طرح یہ کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کرام کا بھی وظیفہ تھا۔ جب کوئی مشکل، دشمن یا خوف کی کیفیت ہوتی تو یہ آیت آپ کو ہر مصیبت، مشکل، پریشانی سے بچا لیتی اور دل میں خوف اور سکون اور اطمینان جو تھی اسے دور کر دیتی۔ رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے اور برکت پیدا ہوتی ہے، دشمن اور حاسد کے شر سے حفاظت ملتی ہے، قرض، بیماری اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ مومن کا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے کہ اصل کارساز صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے
11 بار پھر سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کر دیں اور سچے دل سے، سچی نیت سے، پورے یقین کے ساتھ، چاہے وہ رزق کی ہو، صحت کی ہو، دشمن کے شر سے حفاظت کی ہو یا کسی اور مشکل سے نجات کی ہو، آپ نے سچے دل سے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی مشکلات کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا اور سب کے لیے میری دعا ہے یا اللہ جو بھی یہ عمل کرے اس کے دل کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما، بیماریوں کو شفا میں بدل دے اور اس کی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور سب سے آخر میں وظیفے کی اجازت کے لیے کمنٹ میں ایک بار ضرور سبحان اللہ لکھ دیجئے گا، یہ آپ کے وظیفے کو مزید برکت کا سبب پیدا کر دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی وظائف اور اسلامی تعلیمات کی ویڈیو لے کر میں آپ تک پہنچتی رہوں، تو ابھی کے ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے زیادہ لوگ اس فیض کو پا سکیں گے، حاصل کر سکیں گے۔ بے شک نیکی کی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ سب سے آخر میں ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔